بابا بھولے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ہیں، رب رب کر دے بڑھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، اور رب تے تیرے اندر بسدا، رب تے تیرے اندر بسدا جے تو اپنا آپ پہچانے ہیں۔ اساں صرف اور صرف اپنا آپ پہچانی ہے یار، ہن بڑا دکھ ہوندا ہے، بڑا وقت ضائع کر لیا، ہن اساں دین دے نال کھڑے ہون تے اپنا آپ جڑا وقت ضائع کیتا نا او بھول چھڈیے، ہن دین دے نال کھڑے ہوئیے۔ آؤ ہن اساں ایک دفعہ نا نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضری لوا کے نا دین دے نال کھڑے ہون دا پکا تے پختہ ارادہ کر لئیے۔ وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ، علماء کرام فرماتے ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا نا، اپنا آپ بھی قربان کر چھڑیا سرکار دے قدماں وچ، اپنا مال بھی نبی علیہ السلام دے قدماں تے قربان کر چھڑیا۔ پھر سرکار نے کی انعام دیتا؟ قیامت تک واسطے انہاں دی قبر تے اپنے گنبد خضرا دا سایہ کر چھڑیا۔ نبی علیہ السلام نے دنیا دے وچ اے انعام دے چھڑیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر تے اپنے گنبد خضرا دا سایہ عطا فرما چھڑیا۔ تے جنوں نبی علیہ السلام اپنے گنبد خضرا دا سایہ عطا فرمان تے او دا کی مقام ہو سکدا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا کہ ایک میرے ہاتھ وچ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ ہوئے گا جدوں میں قیامت والے دن اٹھاں گا، تے دوسرے ہاتھ وچ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ ہوئے گا۔ کیوں ہاتھ ہوئے گا؟ کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ فرمایا کہ جناب عمر پاک نے، جناب صدیق اکبر نے نبی علیہ السلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کر چھڑیا کہ نبی علیہ السلام نے کی انعام دیتا؟ فرمایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن میں ایویں اٹھاں گا کہ ایک ہاتھ وچ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میں ہاتھ پھڑیا ہوئے گا، دوسرے ہاتھ وچ جناب عمر پاک دا ہاتھ پھڑیا ہوئے گا، تے میں ایسے طرح قیامت والے دن اٹھایا جاواں گا۔ نبی علیہ السلام تے اپنے غلاماں نوں تے کدی محروم نہیں کر دے۔ اساں وی نبی علیہ السلام دے قدماں نال ہن چمڑیے تے نبی علیہ السلام دے دامن نوں پھڑ کے انہاں لوکاں دا ساتھ دئیے کہ جنہ دے جنازے بھی دس دے نے کہ اے کسی عام بندے دا جنازہ نہیں جا رہا، اے محمد مصطفیٰ دے غلام دا جنازہ جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ ساڈے ہن مسلمان سوچن گے، کیونکہ پہلے بھی میں کئی دفعہ اے حدیثی بیان کیتی ہے کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مومن جڑا بندہ ہوندا نا وہ ایک تھان تو دو بار دھوکا نہیں کھاندا ہیں، ہوئے مومن بندہ اپنے آپ نو سا مومن تے کہنے ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھج کے کلمہ پڑھ چھڑ دے ہاں، مومن بھی کہنے ہاں لیکن ہوئے مومن۔ نبی علیہ السلام نے کہا مومن بندہ ایک تھان تو دو بار دھوکا نہیں کھاندا۔ آئیے نبی علیہ السلام دے دامن مضبوطی نال پھڑیے تے سانو جنہ ساڈے بزرگاں نے جیڑا سانو مشن دیتا ہے، جیڑا سانو ایک قبلہ وکھا چھڑیا ہے، او دے ونی منہ کر کے ٹر پئیے۔ انشاءاللہ سانو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساڈے بزرگاں نو دنیا دے اندر چار چند لا کے دنیا دے اندر جس طرح نمونہ بنا چھڑیا ہے، اسی طرح سانو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز اسی طرح مرتبہ تے مقام عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار دی ختم نبوت صحابہ نے اپنی گردناں کٹا چھڑیاں کہ ساڈے کوئی نعرہ بھی نہیں بجدا ہے، ساڈے کوئی نعرہ بھی نہیں بجدا۔
بڑا ایک سونا شیر سی کہ سرکار کی نبی علیہ السلام دی شان دے اندر نا قبلہ رضاق مصطفی صاحب بڑا سونا شیر پڑھتے ہوں دے کہ انگشت زنا حسن یوسف پہ کیا بات ہے ماشاءاللہ حسن یوسف پہ کٹے مصر میں انگشت زنا ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اے دے نا تھوڑے تھوڑے انہوں نے جڑے ہندے نا تضاد او لفظ کٹے فرمایا کہ ایک پاسے نے مصر دیاں عورتاں ہیں ایک پاسے مصر دیاں عورتاں کہ جنہ دیاں انگلیاں کٹیاں نہیں گئیاں بلکہ انہوں نے کٹائیاں نہیں بلکہ کٹیاں گئیاں بھول کے کٹیاں گئیاں اور ایک پاسے نے مصر دیاں عورتاں دیاں انگلیاں تے دوسرے پاسے نے عرب دے مرد تے بلکہ انہوں نے گردناں کٹیاں نہیں گئیاں بلکہ کی کر دینے اپنی گردناں پیش کر دینے سرکار کی بارگاہ چ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا ارے سر کٹاتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پہ مردان عرب سانو بھی اللہ تعالیٰ مردان عرب دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے بلا تخصیص و تحمیل شاہ صاحب دا بیان شروع ہویا چاہتا ہے جنہیں حضرات بار تشریف فرمانے کھڑے نے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جانا انہوں جگہ مل جاوے اگر جگہ نہیں ہے گی کہ وہ مسجد دے اندر چلے جانا نعرہ لاؤ کہ شاہ صاحب دا بیان زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد